سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی ابن القریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان بیوی پاک دامن، خوبصورت، نظیف اور مطیع اور فرما بردار ہوتی ہے۔ اگر اس کا شوہر اس کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھواتا ہے تو اس کو امانت دار پاتا ہے، یعنی کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتی۔ اگر اس پر تنگی کرتا ہے تو قناعت اختیار کرتی ہے، اور اگر کہیں چلا جاتا ہے تو اس کی محافظ ہوتی ہے۔ اپنے شوہر کو ہمیشہ خوش و خرم رکھتی ہے، اس کے پڑوسی آرام میں ہوتے ہیں، اور اس کے بال بچے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ سب نیک بیوی کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں۔ میرے بہنوں غور سے سننا، اور اس کی بردوباری اس کی نادانی کو چھپاتی ہے، اور اس کا دین اس کی عقل کو آراستہ کرتا ہے۔ پس وہ پھول کے مانند ہے جس کے توڑنے سے اجتناب کیا جاتا ہے، اور اس موتی کی طرح ہوتی ہے جس میں سوراخ نہ ہو، اور اس مشک کی مانند ہوتی ہے جو تیز نہ ہو۔ وہ شب بیدار یعنی رات میں عبادت کرنے والی اور دن میں روزے رکھنے والی، ہنسمکھ اور بشاشت والی ہوتی ہیں، خوشحالی میں شکر ادا کرتی ہیں، اور تھوڑی تنگی آ گئی تو اس کے اوپر صبر سے کام لیتی ہے۔ پر جس شخص کو اللہ تعالیٰ ایسی عورت عطا فرما دے وہ سعادت و فلاح سے بہرہ ہو گیا۔ نیک بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی شکر گزار ہوتی ہے، یعنی اپنے شوہر کے تمام کام خوش دلی سے کرتی ہے، کسی اکتاہٹ یا تھکاوٹ کا اظہار نہیں کرتی۔ نیک بیوی وہ ہیں جو مصائب اور مشکلات میں اپنے شوہر کا ساتھ دے کر شکر ادا کرتی ہے۔ نیک بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کے ہر قول و فعل پر خوشی کا اظہار کر کر اس کا شکر ادا کرتی ہے۔ شکر گزاری کی صفت کو مد نظر رکھتے ہوئے غور کرے اور اپنے آپ سے سوال کرے کہ یہ صفت آپ کے اندر پائی جاتی ہے، اور کیا آپ نے اس صفت کو اپنایا یا نہیں اپنایا۔ اگر یہ صفت آپ میں پائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس نے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اگر بات دوسری ہے یعنی آپ میں یہ صفت نہیں پائی جاتی تو یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور مسلمانوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ شوہر کا احسان مانے، اس کی شکر گزار رہے۔ عورت کا سب سے بڑا محسن اس کا شوہر ہی ہوتا ہے، جو ہر طرح سے اسے خوش رکھنے میں لگا رہتا ہے، اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، اور اس کو ہر طرح کا آرام پہنچا کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ حضرت آسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں اپنے کچھ ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ہمارے پاس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا تم اچھا سلوک کرنے والے شوہروں کی ناشکر گزاری سے بچو۔ پھر فرمایا تم عورتوں میں سے کسی کا حال یہ ہوتا ہے اپنی والدین کے گھر لمبے عرصے تک کنواری بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے شوہر دیتا ہے اور اس سے اولاد ہوتی ہے، پھر کسی بات پر غصہ ہو جاتی ہے اور شوہر سے یوں کہتی ہے مجھ کو تو تجھ سے کبھی آرام نہ ملا، تو نے میرے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اے عورتوں خیرات دو، کیونکہ میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ کسی ایک نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا کیوں ہم جہنم میں زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو۔ یہ اللہ کے رسول کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ ان احادیث میں عورتوں کو ناشکری سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ بیماری عورتوں میں عام پائی جاتی ہے، اس لیے عورتوں کو اس سے بچنے کی بہت کوشش کرنی چاہیے۔ ناشکر گزار و احسان فراموش بیوی کو تنبیہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گا جو شوہر کی ناشکر گزار ہوں گی۔ حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں رہ سکتی۔ عورت شوہر کی عنایت پر شکر گزار ہونے کے برعکس اپنی ناخوشی اور بے اطمینان کا اظہار کرتی ہے۔ اس کا یہ طرز عمل شوہر کو افسردہ کر دیتا ہے۔ اگر شوہر کوئی تحفہ لا کر دے جو اسے پسند نہیں تو اس طرف اشارہ کر کے ناپسندگی کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے اور معمولی تحفوں پر شوہر اس کو لا کر دے، اس پر بیوی نہ یہ کہ صرف خوش ہو بلکہ خوشی کے الفاظ کا اظہار بھی کر دے، اس سے وہ اپنے شوہر کا دل جیت لیں گی۔
تو اس بیچاری کو ناشکری کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ حدیث میں ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اپنے رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ لہٰذا بیوی کو چاہیے کہ اپنے دل میں خاوند کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرے۔